السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم کتاب مذہب کے نام پر خون پیش کر رہے تھے اور اس کی 70 سے 80 سے زیادہ ایپیسوڈز پیش کرنے سے یہ کتاب مکمل ہو گئی، آج مکمل ہو جائے گی۔ آخری چیپٹر ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 227، کل 230 صفحات تھے، اور عنوان ہے اس چیپٹر کا کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب مصنف کتاب ہیں اس کے، وہ لکھتے ہیں کہ 1953 کا سرخ دور گزر گیا اور کتنے ہی بے کسوں کے خون نے احمدیت میں ایک نیا رنگ بھر دیا اور اس کی رگوں میں قربانیوں کا تازہ اور پاکیزہ خون دوڑنے لگا۔ اس دور میں احمدیوں کا حال کچھ اس طرح تھا جس طرح ایک بچہ بھیانک خطرات سے دہشت زدہ ہو کر اپنے بازو کھولے ہوئے ماں کی طرف بے محابہ لپکتا ہے، بس وہ بھی اپنے رحمان اور رحیم خدا کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے اس کی طرف دوڑے اور سخت گریہ وزاری کے ساتھ اس کے حضور عاجزانہ دعاؤں میں لگ گئے۔ بہت سے ایسے کمزور جو کبھی نمازوں میں بھی غفلت کر جاتے تھے، اپنے بستروں سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدوں میں گرنے لگے اور اپنی سجدہ گاہوں کو خون کے آنسوؤں سے رو رو کر تر کر دیا، یہاں تک کہ آسمان سے ان پر سکینت نازل ہوئی اور خدا ان کے دلوں میں اتر آیا اور ہر آن ان کے ساتھ رہنے لگا۔ پس وہ ہر خطرے سے بے خطر ہو گئے اور ہر خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ یہاں ایک چیز ضرور نوٹ فرمائیے گا کہ آسمان سے ان پر سکینت نازل ہوئی۔ وہ مصائب یا وہ مشکلات یا وہ تکلیفیں ان کو یکلخت واپس اٹھا نہیں لیا گیا، بلکہ ان کے موجودگی میں اور ان کے ہوتے ہوئے آسمان سے سکینت نازل ہوئی ان پر۔ اور اس سکینت کے نتیجے میں وہ ہر خطرے سے بے خطر ہو گئے، ہر خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جس کے حصول کے لیے بنی آدم پیدا کیے گئے تھے، حتیٰ کہ وہ تہی دست بھی جن کے گھر لوٹے گئے تھے، عمر بھر کے جمع شدہ اثاثے چھینے گئے، ایمان و عرفان کی دولت سے مالا مال ہو کر اس سودے پر خوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ چند حقیر پیسوں کے بدلے میں انہوں نے وہ دولت پائی ہے جو قارون کے خزانوں کو بھی میسر نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں فقر اور غنا کا جو مقام انہیں نصیب ہوا ہے وہ کیسر و کسریٰ کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے بخوشی اس راہ میں جانیں دیں، چھرے ان کے سینوں میں بھونکے گئے، وہ آگ میں جلائے گئے، وہ مارے اور پیٹے گئے، وہ طرح طرح کی جسمانی اذیتیں انہیں دی گئیں، لیکن وہ اس راہ میں ثابت قدم رہے، جیسے ان سے پہلے بھی ہمیشہ وہ لوگ ثابت قدم رہتے آئے ہیں جن کے دل اس ایمان اور یقین سے پر ہوا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ حق اور راستی کی راہ میں برداشت کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بنی نوع انسان کی بہبودی کے سوا اور کوئی جذبات نہیں۔ ان کے اقوال بھی اس امر کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے افعال بھی۔ ان کی ساری زندگی ہمدردی اور شفقت اور خوش خلقی اور صبر اور تقوی اللہ کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ان میں سے بعض کمزور اس امتحان کی دشوار گزار راہوں میں آخر تک وفا نہ دکھا سکے اور عشق کے مشکل ترین مقامات پر کچھ یہاں رہ گئے اور کچھ وہاں، مگر ایسے کمزوروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، شاید 1000 یا 10,000 میں سے ایک، مگر ان کی علیحدگی نقصان کا موجب ہونے کی بجائے جماعت کے لیے مزید تقویت کا موجب ثابت ہوئی اور مزید برکتوں کا پیش خیمہ بنی۔ جماعت کا سواد اعظم بہرحال انتہائی صبر اور استقلال کے ساتھ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہا۔ انہوں نے بخوشی اس راہ میں جانیں دیں،
اور انتہائی صبر کے ساتھ ہر ذلت کو قبول کیا۔ ان کے منہ کالے کر کے انہیں گلیوں میں پھرایا گیا اور گند اور کیچڑ ان پر اچھالے گئے۔ ان کے سوانگ بھرے گئے اور جوتیوں کے ہار ان کے گلوں میں ڈالے گئے۔ وہ دنیا کی ہر مکروہ گالی اور گندے سے گندے الزام کا نشانہ بن گئے، اور خود اپنے محلوں ہی کی گلیوں میں پھرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ ان کے ان معصوم بچوں پر بھی آوازیں کسے جانے لگے جو نہیں جانتے تھے کہ کس جرم کی سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ وہ ہر روز مدرسوں اور بازاروں سے زخمی دل اور آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ گھروں کو لوٹتے تھے۔ عجیب و غریب اجنبی ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور دوسرے بچے اپنے ماحول کی تقلید میں ان پر تالیاں پیٹتے تھے، اور مرزائی کتا کی آوازیں جگہ جگہ بلند ہوتی تھیں۔ یہ سب کچھ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پس وہ سر پھینکے دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں کی پرامن چار دیواری کی طرف بڑھتے تھے، مگر ان مختصر صحنوں کی سلامتی بھی بسا اوقات گلی سے پھینکے ہوئے پتھروں سے یک دفعہ جھنجھنا کر ٹوٹ جاتی تھی، یا غلاظت کے پرندوں اور قتل کی دھمکیوں پر مشتمل خطوط سے مکدر ہونے لگتی تھی۔ احمدی ماں باپ نے یہ سب کچھ دیکھا اور اپنے بچوں کے زخم بھی اپنے سینوں پر کھائے، مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ آخر یہ حیرت انگیز ماجرا کیوں کر گزرا، اور یہ عظیم الشان صبر کی طاقت انہوں نے کہاں سے پائی؟ وہ کون سا مستحکم یقین تھا جو ان آڑے وقتوں میں ان کے دلوں کا سہارا بن گیا؟ اگر وہ دروغ گو اور فتنہ پرداز اور جھوٹے اور دجال تھے، اگر احمدیت ایک دکانداری تھی اور یہ سب سلسلہ انگریز کی غلامی اور دنیا کے لالچ کی خاطر قائم کیا گیا تھا، تو اس پیغام کی خاطر دنیا کی ہر لالچ کو انہوں نے کیسے ٹھکرا دیا اور اپنے اموال اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے لٹتے دیکھے؟ اپنی جان اور عزت کے لیے ہر خطرہ کیوں کر مول لیا؟ اور کیوں انہوں نے غیر متزلزل عزم اور صبر کے نمونے دکھائے جن کی توفیق صرف صادق اور راست باز کو عطا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت وہی وجہ تھی جس کا ذکر کرتے ہوئے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے، کافرو ملحدو دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ اور ان خطرناک دنوں میں بھی ہمارے دل اس یقین سے پر تھے کہ آخر ایک دن محبت کو نفرت پر فتح نصیب ہو کر رہے گی، یہ بگڑے ہوئے تیور ضرور بدلیں گے اور یہ روٹھے ہوئے بھائی ضرور منیں گے، جذبہ دل آخر کام کرے گا اور اخلاق کی کشش انہیں بہرحال ہمارے سینوں کی طرف کھینچ لائے گی۔ ہمارے کانوں میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ سکینت بخش پیغام نغمہ ریز تھا اور آج بھی ہے کہ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو، جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو، تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو۔ پس آفات و مصائب کے بادل آئے اور چلے گئے، ان کی بجلیاں ہمیں جلا نہ سکیں بلکہ قطرات محبت ٹپکا کر چلی گئیں۔ یہ بادل پھر بھی آتے رہیں گے اور چھاتے رہیں گے،
مگر ہمیشہ یہ ہمیں اپنی بجلیوں سے بے خوف قطرات محبت کی انتظار میں آنکھیں بچھائے ہوئے پائیں گے، اور وہ دن بہت دور نہیں کہ یہ قطرات محبت ایسے برسیں گے کہ سب قدورتیں دھل جائیں گی۔ تب رحمت کے آسمانی پانی سے جل تھل ایک ہو جائیں گے، اور اس رحمت کے پانی پر خدا کا عرش پھر سے قائم ہوگا۔ یہاں مذہب کے نام پر خون، یہ کتاب جو ہم نے پچھلے سال شروع کی تھی، آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ احمدیوں کے لیے یہ واقعات، اس طرح کے ظلم اور ستم اور آرگنائزڈ شورشیں نئی نہیں ہیں، اجنبی نہیں ہیں، اور ان کے نتائج ہماری کسی نسل کے لیے بھی غیر متوقع نہیں نکلتے۔ میں ذاتی دوستوں کی مجلس میں کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ابتلا حقیقی ابتلا ہوتا ہے، وہ ڈرامہ نہیں ہوتا۔ وہ نبی کو بھی اس ابتلا کے وارد ہونے سے پہلے پرائیویٹ میسج کر کے یہ نہیں بتاتا کہ بس جی یہ تھوڑی دیر دی گل ہے، بعد میں سنبھال لوں گا، بلکہ وہ پوری ہولناکی، پوری خوفناکی کے ساتھ وارد ہوتا ہے، اس وقت بھی جب کہ خدا کا بھیجا ہوا خود موجود ہوتا ہے، اور کسی طرح کی، بلکہ بانی جماعت احمدیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بعض دفعہ تسلی دینے والے الہام اور وہ خدا تعالیٰ کی وہ جو محبت بھری سرگوشیاں، وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے ان دنوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس توکل کے ذخیرے سے جو مشکلات کے لیے انسان کے سینے میں سٹور ہوتا ہے، وہ اسی سے قوت پا کر انسان آگے قدم رکھتا ہے، بعد میں وقت ثابت کر دیتا ہے۔ 53 کے بعد 74 کوئی زیادہ دور نہیں تھا، اور اس میں جو سیکنڈ لہر آئی وہ بھی کوئی کم نہیں تھی۔ 84 میں تو اخیر اپنے خیال میں اخیر کر دی گئی، اور آرگنائزڈ ظلم اور تعدی کی تاریخ پاکستان بننے سے پہلے قادیان کی پکٹنگ اور 35 کے احراری شورش سے لے کے، بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو علماء کا، خاص طور پر مولوی نذیر حسین دہلوی، وہاں سے بات چلی ہوئی تھی، محمد حسین بٹالوی، ہر سطح پہ وہ مخالفت جو ہے وہ ہر لیول پہ، ہر سطح پہ پہنچ کے وہ بے کنی کے لیے بےتاب بھی تھے اور کوشاں بھی تھے، اور ہر جگہ وہ یا حکومتوں کی امداد اور بیکنگ کے لیے متلاشی رہتے تھے، یا ان کو بیکنگ واقعتاً ملی ہوئی تھی۔ 53 والی تو اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ دولتانہ سپانسرڈ تھا ساری سازش۔ 74 والی بھٹو سپانسرڈ تھی۔ اسمبلی کے ممبران جانتے تھے کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ ہونا ہے، اور وہ سارا کچھ گھڑا ہوا تھا۔ اب 74 کے اس سرگودا بہت ہٹ ہوا تھا، گھر جلانا، یہ ساری ایک ہی جیسی تاریخ۔ اس میں سے میں صرف ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ بلو ایریا میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے طاہر چودھری، ان کی ایک ٹریول ایجنسی ہوتی تھی، بعد میں خیر وہ بھی چھوڑ کے اب آ گئے یورپ میں کہیں۔ تو جس زمانے میں وہ اپنی ٹریول ایجنسی چلاتے تھے تو وہاں پر آتے جاتے کبھی رک جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں الفضل وہ جس طرح طے ہو کر کے 4 اس طرح تہوں میں اس وقت الفضل کی ترسیل بائی ڈاک ہو جاتی تھی۔ وہاں ایک دن ہم نے بیٹھے ہوئے الفضل میں ایک مضمون پڑھا، اور پبلکلی ظاہر ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ پبلکلی بیٹھے ہوئے ایک عام جگہ دکانداری والے ماحول میں اپنے آنسو نہ روک سکے۔ وہ مضمون حافظ مسعود احمد صاحب کا تھا جو سرگودا کے تھے، اور غالباً یہ وہی حافظ مسعود تھے جو آخری جلسہ ہوا ہے ربوہ میں، اس میں ایک جو اس کے جو افتتاحی سیشن میں مشہور نظم 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں والی جو پڑھی گئی تھی خلیفۃ المسیح رابع کی موجودگی میں، ان کا کلام، اس نظم سے پہلے جو تلاوت تھی سورۃ بروج کی،
وہ میرا غالب خیال ہے کہ وہ انہی حافظ صاحب نے کی تھی. واللہ عالم یہ بات نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہی سمجھتا ہوں. لیکن میری ان سے کوئی ذاتی یاد اللہ ملاقات نہیں تھی، اور یہ وہ پورا سیشن ہی ایک طرح سے یادگار ہے جن لوگوں کے حافظے میں. ظاہر میرے ہم عمر مجھ سے چھوٹے بھی تھوڑے ہوں، جو مجھ سے بڑے بھی ہوں، تو وہ ابھی لوگ موجود ہیں. پہلے وہ سورۃ بروج کی آیات کی تلاوت کی گئی. سورۃ بروج کی آیات کی تلاوت تو شاید خلیفۃ المسیح نے خود کی تھی اپنے خطاب سے شروع سے، لیکن اس سے پہلے جو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دوں گا، اور یہ وہ تم کس طرح ایمان لے آئے، اور وہ ساری، تو انہوں نے یہ کہا کہ لا ظاہر ہمارا کوئی نقصان ہو نہیں سکتا والا، انا الی ربنا لمنقلبون. یہ تلاوت شروع میں تھی. اس کے بعد وہ نظم تھی، پھر وہ خلیفۃ المسیح الرابع کا مارکۃ الآراء خطاب تھا، جس کے بعد خیر اب تک بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس تقریر نے آرڈیننس لگوایا تھا، لیکن یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو جو ایک تسلسل تھا وہ چل ہی رہا تھا. ان حافظ مسعود صاحب کا ایک مضمون، یہ میں کوئی 95-96 کی بات کر رہا ہوں، کہاں 74 اور کہاں 95-96، اس زمانے میں نے وہ پڑھا بلو ایریا میں ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے. اب میں آپ کو حافظے کی مدد سے وہ مفہوم بھی بتا رہا ہوں. ظاہر ہے میرے سامنے نہ وہ الفضل کا پیج ہے نہ وہ بات ہے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے لوگوں کا. احمدی کس سپورٹ پہ کھڑے ہیں، کس برتے پہ زندہ ہیں، اور کہاں سے وہ یہ استقامت ان کو نصیب ہوتی ہے. صرف اس کی مثال کے طور پر میں ان کے اس مضمون کی بات کر کے پھر آج یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہوگا. مضمون لمبا مضمون تھا، پورے 1.5 پیجز کا ہوں گے الفضل کے. وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ 74 کے ہنگامے ہوئے، گھر شر جل گئے لوگوں کے، سارا میرا بھی ہوا اسی طرح، تو مرزا طاہر احمد صاحب جو اس وقت خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے اپنے ڈرائیور اور کار کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ ایک خط لایا جس میں اس نے کچھ رقم تھی اور وہ دیا، اور ساتھ یہ کہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا مفہوم مضمون کے مطابق کہ آپ میرے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرا چونکہ آپ سے ذاتی تعلق بھی ہے، میں آپ کے پاس آتا جاتا تھا، تو آپ کی یاد اللہ ملنے ملانے والوں کا سلسلہ کافی طویل ہے. اب سارا ظالموں نے گھر شہر برباد، ڈیرا، ہر شے ایک طرح سے اجاڑا ہو گیا اور نقصان بھی بہت ہوا ہوگا. تو اس مشکل وقت میں اس اجر کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہی دے گا، اس کے لیے میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، میرا دل بھی دکھی ہے. لیکن اب ظاہر ہے دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہوئے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کچھ پیسے اس میں انہوں نے ڈال کے لفافے میں اپنے ڈرائیور کے ذریعے، اور اپنی گاڑی کہ آپ کا آنا جانا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کار بھی شاید جل گئی ہو یا نہ ہو. تو یہ 2 چیزیں میری طرف سے اس مشکل وقت میں ایک بھائی کا تحفہ سمجھ کر رکھیے. یہ کوئی امداد نہیں ہے، کوئی مطلب پورا انہوں نے جس طرح تھا معذرت آمیز انداز میں پوری محبت کے ساتھ وہ بھیجا. تو عبدالسمیع نون صاحب، ان کو کہتے ہیں کہ ان کا بیان تھا کہ انہوں نے کہا، مجھے فون آیا کہ ڈرائیور کو انہوں نے کہا کہ اچھا انتظار کرو، بیٹھو. تو عبدالسمیع نون صاحب کو کہا کہ اس طرح ایک خلیفہ وقت کے وہ صاحبزادے ہیں جنہوں نے یہ بھیجا ہے، دوسرے خلیفہ کے وہ بھائی ہیں، ان کی اس خط کو یا اس چیز کو میں واپس کرتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے مدد امداد کی بات کی ہے، لیکن جب میں کوئی قبول کرنے لگتا ہوں ایسی ہیلپ، تو مجھے آسمان سے آواز آتی ہے، اوئے بغیرت مسعود، ساری عمر تجھے میں نے عیاشیاں کرائی ہیں، ذرا سا جھٹکا دیا ہے تو میرے علاوہ لوگوں سے قبول کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر یہی بات لکھ کے ان کے ڈرائیور کو بھجوا دیا واپس. یہ میں نے آپ کو ضبط کر کے، یا اس لمحے آئی واز جسٹ بروک ڈاؤن، کہ یہ بعض دفعہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے کے نتیجے میں یا سننے کے نتیجے میں جو آپ کے دل کی حالت بنا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، وہی گواہی ہوتی ہے کہ یہ کس حد تک سچے ہیں. اور
اسلم اظہر صاحب کو ایک دفعہ میں نے اسی طرح زندہ کتاب پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، میں نے کہا کہ مجھے تو بانی جماعت احمدیہ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے ان کی تعلیمات یا ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو اگر لیٹ کے پڑھ رہا ہوں تو بعض جگہوں پہ بعض جملے ہیں وہ اٹھ کے بٹھا دیتے ہیں آپ کو، وہ آپ پھر اس طرح نہیں، مطلب ان کی تاثیر وہ آج بھی اسی طرح آپ کے اوپر ضربیں لگاتی ہے اور آپ کو انگیخت کرتی ہے اور آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، بلکہ ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ واقعہ اخلاص کا کسی بھی سطح پہ کسی انسان کے ساتھ بھی ہو جائے تو وہ حافظ مسعود صاحب کے جو یہ الفاظ تھے کہ اوے بغیرت مسعود، اب اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات ہیں، لیکن ان کی یہ جو پرسیپشن ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا اور بدترین حالات میں بھی اس کے علاوہ کہیں نہ دیکھنا، یہی وہ ایک چیز ہے جو لے کے چلتی آ رہی ہے اور اسی نے آگے لے کے چلنا ہے۔ بعد میں اور بھی اس کی مثالیں آتی رہیں گی، وہ پیش کرتا رہوں گا، بات لمبی ہو جاتی ہے ہر دفعہ، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی کرنٹ افیئرز کی چوسنی اور چورن لے کے نہیں یہاں بیٹھے ہوتے، جو دل پہ چل رہی ہے، جو اس ماحول میں، ان حالات میں جو سچویشنز پیش آ رہی ہیں، ان سے نبرد آزما ہوتے ہوئے، ان کو بھگتتے ہوئے کیا کیفیات ہیں وہ تحریر اور تقریر میں ظاہر ہوں گی، وہ آپ کی بات میں سے بھی ان کا رنگ جھلکے گا، وہ آپ کی تحریر سے بھی وہ ٹپکیں گی، وہ اس کی مختلف کیفیات۔ وہ اگر مائنس ہو جائیں تو پیچھے ادھر میں روز کرسی رکھ کے بیٹھ جاؤں جی، یہ السلام علیکم جی، میں ہوں جی طاہر بھٹی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھتا۔ اپنی ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے، اس لاؤڈ تھنکنگ کا آپ کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہے، اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس میں لوگوں میں اس کا اثر اور نفوذ اور سرایت کرتا جاتا ہے، اور یہ دو طرفہ سے ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو یہ کوئی نئی باتیں ایسا سچ نہیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی ٹیکسچر اگر آپ میری بات سے محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور آئینہ پروگرام اب جب میں پیش کروں گا اس میں پھر کچھ ریلیونٹ موضوعات، کچھ تازہ انکاؤنٹرز اور واسطے اور رابطے، ان ساروں کی پھر تفصیلات پیش کریں گے۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔